الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلند آواز سے درود شریف پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے جریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ جو ترستا تھا وہ آئے جن کو حق میں خلوت کی گود میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین اللہ نے بڑا کرم فرمایا بڑی بندہ نوازی فرمائی جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے اپنی دہلیز پر بلایا رب کعبہ کی بارگاہ میں ہم مل کر دعا کرتے ہیں اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے بغیر کسی تمہید کے ہمارے نبی کی صورت بھی اعلیٰ ہے ہمارے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ ہے صورت حسین ہے سیرت بہترین ہے صورت کے اندر جمال ہے سیرت کے اندر کمال ہے غور سے دیکھو تو بالکل امینہ کا لال ہے کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ شریعت ملی شریعتوں سے اعلیٰ نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ خاندان ملا خاندانوں سے اعلیٰ یار ملے یاروں سے اعلیٰ
خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ جس جگہ پر آمینہ کے لال کا ذکر ہوتا ہے، میرا اللہ وہاں سے آفتوں کے کھلے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، رحمتوں کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ سارے جنت جائیں گے، بولے انشاءاللہ۔ اہل سنت والجماعت دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، اللہ نے جنت کے پھلوں کے اندر وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس اللہ نے ذکر مصطفیٰ کے اندر رکھی ہے۔ پودے کو پانی کی ضرورت، مریض کو دوائی کی ضرورت، نبی کے عاشقوں کو ذکر مصطفیٰ کی ضرورت۔ سانس جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے ذکر مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف سے آواز آتی ہے، بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف سے مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم نے میری تمہاری اپنی بدعمالی۔ ہم سارے بڑے ذوق سے بڑے شوق سے کہتے ہیں آئی لو محمد، لیکن وجود کے اندر کردار کے اندر دور دور تک نبی والے اخلاق، نبی والا سجدہ، نبی والے نمازیں، نبی والے معاملات ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، تاریخ کا دردناک باب ہے۔ جب تبلیغ دین کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا، 3 کروڑ سے زیادہ بتوں کی پوجا پاٹ چل رہی، ایک خدا کا تصور کوئی مانتا نہیں تھا۔ پھر آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی، مزاحمت اٹھائی، وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ ہم سارے جانتے، راستے میں کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے گئے، گالیاں دی گئی، پشت نازک پہ اجڑیاں رکھی گئی، کہیں کہاں گیا، جنون کہاں گیا، دیوانہ کہاں گیا، اور جن صحابہ نے ساتھ دیا ان کی بھی بڑی دردناک کہانیاں ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان کون بھول سکتا ہے؟ وہ پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے، بلال ہنستا ہے، وہ پیچھے سے کوڑا مارتا ہے، بلال مسکراتا ہے۔ کسی گزرنے والے نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا بلال تو وہ مارتا ہے تو ہنستا ہے، تجھے درد نہیں ہوتا؟ تو بلال نے کہا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو، کہاں ٹھونک بجا کے دیکھ تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں؟ کہاں کا میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے، بلال کہیں کچا تو نہیں؟ میں کہتا ہوں رب خرید لے، جسم سے بوٹیاں اڑیں گی لیکن حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ ادھر آدم در ہنر آزما ہے، تو جی آزما ہم جگر آزما ہے، ہم نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ وقت ہو جائے تو بتا دینا۔ جمعہ کا معاملہ بڑا مذبذب، بار بار میں یہاں نہیں دیکھوں گا، کوئی ایک بندہ کہنے بھائی اسٹاپ کر دو ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ویسے بتانے کی ضرورت نہیں، ٹائم ہو جائے گا، سب کی نظریں گھڑیوں پہ جاتی ہے، اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ بھائی اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بیان تو رات کا ہونا چاہے، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ، جمعہ میں 20-25 منٹ سے رات کو آئیں گے سارے خوشحال۔ کہاں بول رہے ہیں؟ بولو زور سے، میں نہیں آنے والا، کیوں گھبرا رہے؟ تو جن صحابہ نے قربانیاں دی، ہم سارے فضائل اعمال میں سینکڑوں دفعہ ہم نے واقعات سنے۔ فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، خود میرا اللہ گواہی دیتا ہے، میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا، راشن نہیں، روٹی نہیں، آٹا نہیں، ارے درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا تمہارے ساتھ گلوں میں اٹک گئے، ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گلہ نہ کیا، مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا، میرے نبی کا گلہ نہ کیا، میرے نبی کے سامنے کبھی زبان نہ چلائی۔ ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلی، صدق اللہ ورسولہ، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ کسی صحابی نے بھوک کی وجہ سے، چھاپوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے دین چھوڑ دیا، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، چائے کی پیالی پہ ہم زمین بیچ دیتے۔
پریشانی آتی ہے سجدہ یاد آتا ہے، دولت آتی ہے تو مستی سوچتی ہے۔ قرآن میں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ نعمت دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں، لیکن میرا در یاد نہیں آتا، مستی سوچتی، پریشانی آتی ہے، کاروبار میں تنگی آتی ہے، بچہ بچی بیوی ماں باپ بیمار ہے تو میری تحریر یاد آتی ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ فرماتا ہے جب پریشانی آتی ہے تو میرا در یاد آتا ہے، لمبے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے۔ جب دولت آتی ہے میرا در بھول جاتا ہے۔ 5 منٹ زیادہ مسجد نہیں بیٹھ سکتے، 10 منٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ میں تو جوانوں سے کہتا ہوں تو 5 گھنٹہ فیس بک چلا سکتا ہے، 5 منٹ سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تو 5 گھنٹہ انسٹاگرام چلا سکتا ہے تو 5 منٹ نبی کی ذات سے درود شریف پڑھنے کا ٹائم کیوں نہیں ہے؟ اب زندگی کا میری تمہاری لائف کب ختم ہوگی کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن حدیث میں ہے جیسے جئیں گے ویسے مریں گے، اور جس حال میں مریں گے اللہ اس حال میں اٹھائے گا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے مریں گے، اللہ درود شریف پڑھتے پڑھتے اٹھائے گا۔ ذکر رحمان تلاوت قرآن آمین کو اللہ موت نصیب فرمائے۔ روزانہ تھوڑا قرآن پڑھو، کاروبار میں چیٹنگ نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو چونا نہ لگاؤ۔ میں کہاں کرتا ہوں نماز پڑھ لیں گے مسجد کی ٹوپیوں سے، 12,000 کو ٹوپیاں پہنا دیں، مشکل ہو گیا کاروبار کرنا۔ کسی کا حرام پیسہ، کسی کا ناجائز پیسہ اپنے پیسوں میں کیوں ملایا؟ بیاج عام ہو گیا، سود عام ہو گیا، لونیں عام ہو گئی، حرام کھائے بغیر سکون نہیں ملتا۔ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، کوئی کسی سے آگے نہیں بڑھتا۔ میرا تمہارا ایمان ہے ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، بے شک تو میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے جو روزی لکھی وہ مل کر رہے، موت نہیں آئے گی جب تک لکھا ہوا دانا مجھے آپ تک نہیں ملے گا۔ نیشاپور میں ایک ویاپاری تھا جس کی دکان نہیں چلتی، وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا میری دکان نہیں چلتی، سب کی چلتی۔ کسی دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی یہاں خانقاہ میں بڑے اللہ والے رہتے، ان کے پاس جا کے وظیفہ لیا، دعا کرا لے تیری دکان چل پڑی۔ وہ دوڑا بھاگا، پریشان تھا، خانقاہ میں پہنچا، حضرت مراقبے میں دیکھا حضرت تیری دکان نہیں چلتی۔ گردن اٹھائی اس کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا پورا توڑ کے دیا۔ اسے بڑا جھٹکا لگا، انہیں کیسے پتا چلا میں ڈنڈی مارتا ہوں؟ اللہ والے ہوتے ہیں نا، انہیں کشف ہو جاتا ہے، اب پورا توڑ کے دیا کر، انہیں کیسے پتا چلا کہ میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ پھر اس ویاپاری نے عادت بنا لی، وہ توڑ کے دیتا ہی نہیں، گراہک سے کہتا خود ہی توڑ کے لے جاؤ، کوئی زیادہ لے جاتا منع بھی نہیں کرتا۔ اس عمل کی اتنی شہرت ہوئی لوگ 20 کو دکان چھوڑ دیتے، یہی سودا لینے آتے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، اتنی دولت آ گئی، اتنا مال آ گیا، وہ تولنے کے جو آلے ہوتے ہیں نا بٹ، وہ 500 کلو کے، وہ بھی اس نے سونے کے بنا لیے۔ ایک دن دل میں بات آئی جس حضرت کی نصیحت سے اتنا رئیس بناؤں تو اپنی کیفیت انہیں بھی جا کے بتاؤں۔ وہ سونے کا بٹ اٹھایا، خانقاہ میں پہنچے، کہا حضرت آپ نے نصیحت کی تھی، میں نے عمل کیا، اللہ نے بڑا مالدار بنا دیا، تولنے کے آلے بھی میں نے سونے کے بنا دیے، میں لے کر آیا ہوں، کہا جاؤ دریا میں ڈال دوں۔ وہ سوچنے لگا واپس غریب بنانے کا پروگرام کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی نصیحت سے امیر بنے تھے۔ وہ اٹھایا بٹ دریا میں ڈال دیا، ایک قافلہ دریا دور دور سے لوگ آتے تھے یہاں دکان پر سودا خریدنے کے لیے، تو ایک قافلہ آ رہا تھا، کسی کو ٹھوکر لگی، ریت ہٹائی، صورت واضح ہوئی، وہی سونے کا بٹ تھا۔ سب کو پتا ہے یہ پوزیشن اس ویاپاری کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، اتنا مال اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، یہ ضرور اس ویاپاری کا اٹھا کر گئے، بٹ تیرا بٹ تو وہاں پڑا ہوا تھا دریا کے کنارے۔ انہیں بڑی حیرانی ہوئی، وزنی چیز ڈوب جاتی ہے، کنارے پر کیسے پہنچی؟ کہاں 5-10 منٹ توقف کرو۔ وہ قافلے والوں سے کہنے لگا میں بھی آتا ہوں۔ وہ دوڑا بھاگا، بٹ اٹھایا، خانقاہ میں پہنچا کر حضرت آپ نے کہا پھینک دو، میں نے پھینک دیا، وزنی چیز ڈوب جاتی ہے، کنارے پر کیسے پہنچی؟ تو حضرت نے گردن اٹھائی، کہا بیٹا جو حلال ہوتا ہے وہ ڈوبتا نہیں، تو دریا میں بھی ڈال دو، اللہ کنارے پر پہنچا دیتا ہے۔ ہمارا ڈوب جائے تو ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا۔ دیکھتے نہیں اس کے پیچھے کتنے مظلوموں کی آہیں لگی ہوئی، کتنے بھائی وراثت میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اپنا بنگلہ بناتے بہنوں کے پیسوں سے۔ آج امین فصلی ربی انہیں لکھنا تھا، آج امین غضبی ربی۔
ایک ٹن بریانی کھلائی، اس بہن کا 20 لاکھ معاف کروا دے. وہ بولی بالی بیچاری بھائی کو چھوڑتی نہیں ہے، پیسوں کو چھوڑ دیتی ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو حصہ نہیں دیتا. زمین لعن اللہ من سرق منار الارض، میرے نبی نے فرمایا لعنتی ہے وہ بندہ اللہ کی نظر میں جس نے کسی کی زمین کا نشان چرا لیا. کون زمین کہاں لے جاتا ہے؟ ارے ہزاروں لاکھوں آئے. یہ مسجد پرانی ہے، یہ چٹائیاں سجدے کرنے والے بدل جاتے، چٹائیاں یہیں رہ جائیں گے. وضو خانہ یہیں رہ جائے گا، وضو کرنے والے بدل جاتے. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے. حرام کھا کے نہ مرو، حلال کھا کے مرو. کیا کہنا ہے کسی کو؟ دعا کرنا کام ایسے کرو خوب بندے دعائیں کریں. مولانا قاسم صاحب نانوتوی سے کسی نے کہا حضرت دعا کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ سردی گرمی کا موسم ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، یہ نہ کرنا پڑے گا دعا کرو، اس کے اندر خود دعائیں دیں. ہمارے کام اتنے بگڑے ہو گئے، دعا تو دور کی بات، تو بد دعائیں دیتے. کام ایسے کر کے مرو، جنازے پہ روز رو ایک آدمی بڑا اچھا تھا، ایک پیسہ کسی کا ناجائز اپنے پیسوں میں نہ ملا ہو، ایک پیسہ ناجائز کسی کا لے لیا. کتابوں میں لکھا ہے 700 باجماعت نماز لے لی جائے. 700 کہاں سے لائیں گے؟ ہماری تو نمازوں کا ٹھکانا نہیں. اخلاق نبی جیسے اخلاق بناؤ. اخلاق میں ہم گرے ہوئے، معاملات میں ہم گرے ہوئے، عبادات میں ہم پیچھے. ہمارے نبی کا اخلاق کتنے خوبصورت تھے. ایک کافر بوڑھا مسافر آیا، سواری مانگے، کافر تھا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک کافر بوڑھا مسافر آ کر کہتا ہے یا نبی اللہ، میری نبوت کو نہیں مانتا، میری رسالت کو نہیں مانتا، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، لیکن میں نے سنا تیرا اخلاق بڑے اچھے ہیں، میں بڑے دور کا سفر کر کے آیا ہوں، آج یہ بڑا لمبا سفر ہے، میرے پاس سواری نہیں، اگر ایک سواری مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس کہاں سے سواری آئے. اور تنگی اتنی تھی اس زمانے میں، جو کھجور کا دانہ چون کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کا دانہ چون کے روزہ افطار کرتے. مشکات شریف میں جنتی صحابہ نے غزوہ سیف البحر، وہ پتے چبا چبا کر ہونٹ پھٹ گئے. پاخانے میں بکریوں کی مینگنیوں کی طرح پاخانہ نکلتا، کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس. پیٹ اور پیٹ کو الگ کرنے کے لیے پتھر باندھتے تھے. ہمیں اکثر پرابلم ہے گیس کی، ہم کھاتے ہی زیادہ ہے. ان کے پاس کھانا تو یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں پورے وجدان کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ ہر کے گھر میں پورے سال کا راشن ایڈوانس میں پڑا ہوگا. 2-3 پیس کے ڈبے پڑے ہوتے، گیس کا سلنڈر 2-3 دن ایڈوانس میں ہوتا. صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تلاوت ہوتی. ہمارے پاس سب کچھ، ہمارے پاس تلاوت نہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، سجدے ہوتے. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن توفیق سے صلاۃ نہیں. ہم سارے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ یاد نہیں. چھاتی پہ بیٹھا ہے شمر، امان کیا مانگتا ہے؟ چھاتی سے ہٹ جا، اثر کا وقت ہو گیا، مجھے تیمم کر کے سجدہ کر لینا. وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار تھا، ایک سجدہ چھوڑ دیتا پیغام ادھورا پہنچتا. بعد والے کہتے کربلا کی مٹی پر حسین نے اثر کی نماز چھوڑی. اس کی ہمت سے علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس کی شعر پورا ہو تو زور سے سبحان اللہ کہنا. اس کی ہمت سے علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے. حسین یاد ہے، سجدہ یاد نہیں. جمعہ نماز پڑھنے مسجد آتے ہیں، فجر میں آتے ہیں. کوئی جوان فجر میں آ جائے تو ملاقات کرتے تو زہر والا ابھی کہاں ہے؟ ضرور کوئی پریشانی آئی ہوگی. 2 بجے تک پڑے رہتے ہیں انسٹاگرام پر. فجر دور کے وقت اٹھتے کتنے جوان. گھروں میں ماں باپ پریشان، بیوی کے پاس ٹائم، بیوی کو ٹائم، بیوی الگ موبائل، بچے الگ موبائل، باپ الگ موبائل. ماں کے پاس 5 منٹ بیٹھو، انشاءاللہ کسی مولوی کے پاس جا کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی حضرت دعا کرنا. سارے مولوی ماں کی دعاؤں سے مولوی بنے. تمہاری ماں زندہ ہے تو انہیں کہو کہ ماں دعا کرنا، انشاءاللہ اللہ نصیب کھولتے. ادھر ادھر بھٹکتے جبکہ ماں باپ گھروں میں. وہ کافر
बूढ़ा मुसाफिर आकर कहने लगा, या नबी अल्लाह, तेरी नबुव्वत को नहीं मानता, तेरी रिसालत को नहीं मानता, एक सवारी का मुतालबा कर रहा हूँ, सवारी मिल जाए अपना घर चला जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान खड़े हो गए, आवाज लगाई, ओ मेरे दीवानों, ओ मेरे परवानों, मुझे एक सवारी की जरूरत है, वैसे मुफ्त नहीं मांगता, आज जो मुझे सवारी देगा मैं वादा करता हूँ कल अल्लाह के दरबार से आला दर्जे की सवारी ला करके दूंगा। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अपने ऊंट की रस्सी नबी के हाथों में थमाई, आपने उस बूढ़े मुसाफिर के हाथों में देकर फरमाया, जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। सवारी मिल गई। और एक पॉइंट की बात, वो खुद कहता है कि मैं काफिर हूँ, वो खुद अपना मजहब यानी ये कहता है कि मैं तुझे नहीं मानता, लेकिन सुना तेरा अखलाक बड़े अच्छे, हर दिन तेरा अखलाक का चर्चा है, कोई नहीं देगा लेकिन तू जरूर देगा। पॉइंट की बात किताबों में लिखा है, उस जमाने का काफिर झूठ नहीं बोलता था, आज मुसलमान झूठ बोलता है। उस खुद सामने से कह रहा है कि मेरा मजहब तेरे मजहब से मुंसलिक नहीं है। सवारी मिल गई, उसने दूसरा सवाल किया, या नबी अल्लाह, मेरे पास कपड़ा नहीं, ये जो पहना हुआ है बड़ा पुराना कपड़ा है, एक चादर मिल जाए आपकी बड़ी मेहरबानी। हम होते तो सवारी वापस दे देते, चल बैठे रहे, कोई फैक्ट्री खोल के रखी, आदत बना के रखी, दावे के साथ कहता हूँ, हम होते पहले तो सवारी देते ही नहीं, और अगर दे दी थी, इतने लोग बाइक देते हैं ना तो खाली करके देते और कहते फुल करके लाने, ये कोई मदद हुई? ये तो ब्याज हो गया, मदद का हौसला खत्म हो गया। अरे किसी को कारोबार में मदद करो, आज तो टांगे खींचते, कोई आगे बढ़ रहा है तो हमसे देखा नहीं जाता। अरे मुसलमान तो दूसरे मुसलमान का मुआविन होता है, मुसलमान तो दूसरे मुसलमान को दुआएं देता है। किसी का कारोबार मंदा है तो हमें तो उसका लुक आफ्टर करना चाहिए, हमें तो उसकी खबरगिरी रखनी चाहिए। उसके पास माल नहीं है तो हमें उसको उधार माल देना चाहिए, ब्याज पे नहीं, उधार कर्ज हसना तो जानते भी नहीं, उसके पास जब आएगा तब देगा। भाई तू फिक्र मत कर, मैं तेरा भाई, इंशाल्लाह उसको अल्लाह उतना देगा, उससे ज्यादा इसे देगा। हम तो उल्टा, उसको आगे बढ़ रहा है तो हमसे तो देखा नहीं जाता, हम तो टांगे खींचते। आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दुखी दूसरों के सुख से। मैं चाहे कहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आगे नहीं बढ़ना है। वो क्या किसी ने कहा था ना कि उसकी दोनों आंखें तो मैं निकाल लूंगा लेकिन तेरी भी एक जाएंगी, कोई बात नहीं, सारी जिंदगी एक कांच से जीऊंगा लेकिन उसकी ज्यादा दोनों निकालूंगा। वो एक परी आई थी 3 कालों के पास, कहा भाई मांगो, क्या मांगते हो? पहला काला कहने लगा मुझे हैंडसम बना दे, तो छड़ी घुमाई, वो हैंडसम हो गया। दूसरे से कहा चल तू मांग, कहा मुझे भी ऐसा हैंडसम बना दे, छड़ी घुमाई, वो भी हैंडसम हो गया। तीसरे की बारी, चल तेरी बारी, तू मांग, तो वो हंसने लगा, अरे मांग, क्या मांगता है? इन दोनों को वापस काला बना। अब चाहता था ये भी गोरा हो सकता था, लेकिन इसे खुजली हुई, ये दोनों हैंडसम क्यों हुए? हमारा यही मामला है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हम जलते हैं, हसद करते हैं। अरे जलो नहीं, मेरा तुम्हारा ईमान है, अल्लाह ने जिसकी रोजी जितनी फिक्स की ना वो तो मिलकर रहेंगी। कहो बेशक सारी कायनात झूठी हो सकती है, मेरे नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। जब तक मेरी तुम्हारी रोजी खत्म नहीं होगी वहां तक मौत नहीं आएगी। अब सवारी मांगी, सवारी दे दी, कपड़ा मांगा, आज पर फिर खड़े हो गए, कहा मेरे दीवानों, मेरे परवानों, आज मेरे पास चादर नहीं, मेरे पास कपड़ा नहीं, कौन है जो आज मुझे चादर दे? मुफ्त नहीं मांगता, कल कयामत का दिन होगा, पूरी जमीन तांबे की होगी, सूरज एक मील करीब होगा, औलादे माँ बाप से भागेंगी, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। औलादे माँ बाप की नहीं, माँ बाप औलाद से भागेंगी, बीवी खाविन की नहीं, खाविन बीवी का नहीं, जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, सारे पसीने में शराबोर होंगे। मैं काली कमली वाला वादा करता हूँ, अपनी रहमत वाली चादर में उसे छुपा लूंगा। शेरे खुदा लिए मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अपने सर की चादर देकर फरमाई, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको दिया, कहा जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। सवारी मिल गई, बोलो चादर मिल गई। उसने तीसरा सवाल किया, कहा यार रसूलल्लाह मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पास कोई रोटी नहीं है, अगर 1-2 रोटी मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। आप फिर खड़े हुए, कौन है जो मुझे खाना दे? कल जन्नतुल फिरदौस से आला दर्जे का खाना ला करके दूंगा। उलमा फरमाते इस सवाल का जवाब नहीं मिला। 300 से ज्यादा सहाबा का मजमा था, कोई एक नहीं था जो 3 दिन से कम का भूखा न हो।
نیند والے تو یہ تھے. میں کہتا ہوں اکثر پرابلم ہماری گیس کی کھانا ہی زیادہ. اب دیکھو سب سے زیادہ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ ہوٹلوں والا کرتا ہے سب سے زیادہ. مشکات شریف حوالہ دیتا ہوں, کھانے سے انکار نہیں, بلکہ یہ نیت سے کہو کہ جو طاقت آئے گی دین میں طرف کروں گا انشاءاللہ, تو کھانا بھی عبادت بن جائے گا. مشکات شریف حوالہ دیتا ہوں, میرے نبی نے فرمایا, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی, میرے نبی نے فرمایا میری امت کی سب سے پہلی بدعت قبروں پہ جانا نہیں, چادریں چڑھانا نہیں, میری امت کی سب سے پہلی بدعت زیادہ کھانا. ہم عبادت کم کرتے ہیں, کھانا زیادہ کھاتے ہیں. اور نیت یہ کر کے رہو تو کھانا عبادت بنے, اور حلال کھاؤ, حرام نہ کھاؤ, کسی کا دبا کر نہ کھاؤ. ماں باپ کو کھلاؤ, تقسیم نہ کرو ماں باپ کو, ورنہ اولاد تمہیں تقسیم کریں گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ کو گالی دو گے, تمہارا بیٹا تمہیں گالی دے گا. ماں کو گھر سے نکالو گے, بڑا بیٹا گھر سے نکالے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دے. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دے. 4 جوان بیٹے, ماں باپ تقسیم ہو رہے. 4 بیٹوں کو ایک ماں نے پایا, 4 جوان ایک ماں نہیں سنبھلی جاتی. 4 الگ الگ رہ رہے, ماں باپ الگ رہے. کون سی مسلمان ہے؟ 4 جوان بیٹے ہیں, ایک باپ نہیں سنبھلا جاتا. وہ تمہاری دولت کی شان کی باپ کو 200 روپئے کا جیب خرچ بھیک مانگنی پڑے. ماں کے قدموں سے جنت بچپن سے ہم نے سنا ہے. باپ کو اللہ کے نبی نے جنت کا دروازہ بتایا. ماں کو دیکھنا وہ حج کا ثواب, باپ کو دیکھنا عمرے کا ثواب. کسی کے دیدار کی اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب ماں باپ پر. اخلاق میں مسلمان ہم گرے ہوئے. اخلاق خوبصورت بناؤ. ماں باپ کی دعائیں تو مر جائیں گے طرف طرف, پھر قبرستان میں دودھ کے پیالے لگے جائیں گے, کیا فائدہ جب زندہ پہ پانی نہیں پلائے. اب سوال کا جواب نہیں ملا, وہ تو مایوس ہو کر جانے لگا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, اس کا ہاتھ پکڑا, کہاں چل, میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں تجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. مسلمانوں یقین کرو, دولت مند امیروں مالداروں کے دروازوں پہ لے کے نہیں گئے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے اور باہر سے آواز لگائی, او نبی کی لگتے کی گھر, نبی کی نور نظر, ایک کافر بوڑھا مسافر دروازے پہ کھڑا ہے, اللہ کے نام پہ کچھ خیرات دے دو. فاطمہ کہنے لگی, حسن حسین گیٹ باہر کھیل رہے گلی میں, چہرے دیکھ لو, بھوک نہیں, ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیا, یہاں کچھ کھانے کو نہیں. جب جانے لگے تو سر کی چادر باہر بیچ دی. کہا منڈی میں جاؤ, ایک شمعون نام کا ایک یہودی ہوگا, وہاں میری چادر گروی رکھو, گلہ لے آؤ, گلہ پیس کر آٹا گوندھ کر روٹی پکا کر اس کا پیٹ بھروں گی. کیوں؟ کام کر اٹھ کر کوئی میرے ابا کو بدنام نہ کرے کہ نبی کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بوڑھا مسافر کافر بھوکا لوٹا تھا, میرے ابا کی بڑی بدنامی ہو جائے. وہ منڈی میں گیا تھا, وہ ویاپاریوں سے پوچھنے لگا شمعون کون ہے؟ کہا وہ کونے والی دکان شمعون کی ہے. وہ گروی چادر رکھی, کہا نبی کی بیٹی کی چادر ہے, گروی رکھ, تھوڑا سا گلہ دے. وہ گلہ تولتا ہے روتا ہے, تولتا ہے روتا ہے. کہا کیوں روتا ہے؟ نبی کی بیٹی کی چادر, تیری آنکھیں کیوں نم ہے؟ کہا میں نے تو ریت میں پڑھا تھا, آخری زمانے میں جو نبی آئے گا اس کی بیٹی کے دروازے پر ایک بوڑھا مسافر آئے گا, اس کے گھر کچھ نہیں ہوگا, اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی کسی یہودی کے یہاں اپنی چادر گروی رکھیں گی. آج مجھے یقین ہو گیا, اسلام سچا, نبی سچا, قرآن سچا, نبی سچا, نبی کی بیٹی بھی سچی. جلدی چل, مجھے بھی لے چل. وہ شمعون یہودی کہنے لگا, کہیں ایسا نہ ہو درے مصطفیٰ پر جانے سے پہلے کہیں میری موت نہ آ جائے. وہ بوڑھا مسافر بھی مسلمان ہو گیا, وہ شمعون یہودی بھی مسلمان ہو گیا. یہ تھے اخلاق. ہمارے اخلاق دیکھ کر تو مسلمان سے بھگتا ہے. اللہ معاف فرمائے, جانوروں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا انسانوں سے ڈر لگتا ہے. کب ذبح کر کے چلا جائے. گانا نہ سنو, قرآن سنو. ماں باپ زندہ ہے تو قدر کرو, مسجدوں سے وابستگی اختیار کرو, علماء سے وابستگی اختیار کرو, اپنے بچوں کی دینی ایمانی روحانی تربیت کرو. کل میں مشکات پڑھا رہا تھا, اتنی خوبصورت حدیث, جن کو مرنا تھا وہ مر گئے, ایک دن آئے گا ہم بھی مر جائیں گے. وہ جو دنیا سے چلے گئے, ہم دنیا میں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں, ارے ہدیہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے. آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں وظیفہ, آپ ہمارے جتنے رشتے دار فوت ہو گئے, ہمیں انہیں ہدیہ دینا ہو تو ہم کبھی بھی دے سکتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ زندوں کی طرف سے مردوں کو پہنچنے والی سب سے بہترین گفٹ, سب سے بہترین ہدیہ, ہمارے نبی نے مشکات شریف میں فرمایا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے. مرے ہوئے لوگوں کے لیے صرف ایک دفعہ کہہ دو, یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسی تمہاری دعا بنا کر وہاں پہنچاتا ہے.
والمیت فی القبر یتغوص فی البحر ینتظر دعوة. میت قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی سمندر میں گھوکا لگا رہا ہو، ڈوب رہا ہو، کوئی انتظار میں ہوتا ہے نا کہ کوئی آئے اور مجھے بچائے. میت کو روزانہ انتظار ہوتا ہے کہ میرا کوئی رشتے دار مجھے کچھ بھیجے. ہمارے پاس فرصت ہی نہیں، ہم رشتے داروں کو بھول جائیں گے، بعد کی نسلیں ہمیں بھی بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہیں اتنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاق حسنہ اخلاق عالیہ کا مجھے آپ کو پیکر بنائے اور تلاوت قرآن ذکر رحمان والی زندگی گزارنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.